أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. محترم حاضرین جمعہ، اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں ہاں درود و سلام ہو جو دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام اور ایمان کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے. آپ اللہ کے دین پر چلیں، اسلام پر عمل کریں، ایمان کا راستہ اپنائیں اور آپ پر قربانیاں نہ آئیں، آپ پر آزمائشیں نہ آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کیونکہ ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ یہ پھولوں کی سیز نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. اس میں قدم قدم پر آپ کو اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو، اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. قرآن مجید کی دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے کی امتوں پر آئی ہے. مثل الذین خلوا من قبلکم ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. وہ مصیبتیں و تکلیفیں نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے کی امتوں پر آئی تھی. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بیماریاں آئی، تکلیفیں آئی، تنگ دستی آئی، پریشانیاں آئی، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، ان کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا. اتنی تکلیفیں ان کے اوپر آئی، اتنے مصیبتوں اور آزمائشوں کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ ان کو ہلا ڈالا گیا. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول یہ کہہ پڑے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. رسول اور اہل ایمان کے زبان سے بھی یہ نکل پڑا اے اللہ تیری مدد کب آئے گی. متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اطمینان دلایا گیا، سکون دلایا گیا کہ گھبراؤ مت، اسلام کے راستے پہ چل رہے ہو نا، ایمان کے راستے پر چل رہے ہو، اسلام پر عمل کر رہے ہو، ایمان کا راستہ اپنائے ہوئے ہو، تو آزمائشیں تو آئے گی، پریشانیاں تو آئے گی. گھبراؤ مت، اللہ کی مدد آنے والی ہے، ان قریب اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی. میرے بھائیوں، یہ دین اسلام
جو ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کے لیے مومنین پہلے کی امتوں کے مومنین اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہمارے اور آپ کے پاس پہنچا ہے میرے بھائیوں۔ اسی دین اسلام کو قبول کرنے کی بنیاد پر، اسی اسلام کو اپنانے کی بنیاد پر مومنین کو آریوں سے چیر دیا گیا میرے بھائیوں۔ اسی اسلام لانے کی بنیاد پر گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر صحابہ کرام کو جھونک دیا گیا میرے بھائیوں۔ اسی اسلام کو لانے کی بنیاد پر، اسی اسلام کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بنیاد پر، اسلام کو قبول کرنے کی بنیاد پر حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب کو آگ کے سولوں کے اوپر سلایا گیا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے میرے بھائیوں۔ یہ اس بنیاد پر کہ ایمان والے تھے، کیونکہ ایمان والے ہوں گے تو آزمائشیں آئے گی، قربانیاں تو دینی پڑے گی۔ یہ اسلام ہمارے اور آپ سے قربانیاں چاہتی ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی کہ اس سب سے زیادہ آزمائشیں اور پریشانیاں انبیاء اور رسول کے اوپر آتی ہے؟ پھر اس کے بعد ایمان کے کیٹیگری سے، ایمان کی بنیاد پر جو جس درجے پر فائز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ای الناس اشد بلا، کہ سب سے زیادہ کسے آزمایا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء، انبیاء کی جماعتوں کو، رسولوں کو، انبیاءوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو بندہ ایمان کے اعتبار سے جس درجے پر فائز ہوتا ہے، جس طریقے کا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ پھر آگے کے احادیث کے ٹکڑے پر غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا أَشَدُّ بَلَاءً، جو بندہ دین کے اندر جتنا سخت ہوتا ہے، جو بندہ دین کے اندر جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسی طریقے سے آزمائش کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امتحان میں ڈالتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور جو بندہ اپنے دین کے اندر لچک رہتا ہے، جو بندہ اپنے دین کے اندر کمزور ہوتا ہے، جو بندہ اپنے دین کے اندر نرم ہوتا ہے، جو بندہ اپنے دین کے اندر کمزور ہوتا ہے، ابتلی علی حسب دینی، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائش کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آزمائشیں اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر آزمائشوں اور پریشانیوں کو ڈالتا ہے، اور وہ بندہ زمین کے اوپر چلتا ہے، لیکن ان کی آزمائشوں اور ان کی پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آزمائشوں اور امتحانات کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں بچتا میرے بھائیوں۔ وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے میرے بھائیوں۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان جو ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر ہم ایمان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، اگر ہم سچا پکا اگر مومن ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرے گا، کبھی مصیبتیں ڈال کر تو کبھی خوشیاں دے کر اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے میرے بھائیوں۔ میں نے یہ جو تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے، اصل میں مجھے
ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے جانا ہے، جو واقعہ ہمیں اور آپ کو بڑا ہی سبق دیتا ہے، جس کے اندر ہمارے لیے بڑا ہی نمونہ ہے۔ ہم اس سے بڑے ہی اسباق سمجھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں کہ اس اسلام کو لانے کی بنیاد پر پہلے کی امتوں میں جو مومنین لوگ تھے، جو مخلص لوگ تھے، جو توحید پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البروج کے اندر جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، جس کے اندر بڑی ہی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، مار ڈالے گئے خندق والے، ہلاک کر دیے گئے خندق والے، النار ذات الوقود، اور اسے گڑھوں میں ڈال کر کے، خندق میں ڈال کر کے اسے نذر آتش کر دیا گیا، اسے جلا دیا گیا، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اہل ایمان کو جلایا جا رہا تھا، اور جو وہ کچھ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ خود بھی گواہ تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ کچھ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ خود گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ جو اہل ایمان کو جلا رہے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو کیا سزائیں دے رہے ہیں، ہم اسے کتنا ٹارچر کر رہے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور انہوں نے اہل ایمان کو صرف ایک بات کی سزا دی تھی۔ اہل ایمان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، صرف ایک بات کی سزا انہوں نے دی تھی کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ کے اوپر، جو بڑا طاقت والا ہے اور جو قابل تعریف ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کی پاداش میں ان کے اوپر اللہ رب العالمین کو ایک جاننے کی بنیاد پر انہیں نذر آتش کر دیا گیا، اسے جلا دیا گیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کے اوپر نگرانی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان کو جلایا، جو اہل ایمان کو نذر آتش کیا، تکلیفیں اور پریشانیوں کے اندر اور آزمائشوں میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر کوئی سزا دی یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ واقعہ پورا ڈیٹیل بیان نہیں کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو صرف ایک جھلک دکھاتا ہے کہ ایک دور تھا، تم سے پہلے کہ ایک امت تھے جس کے اندر ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، دنیا کی سزا کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی سزا کا ذکر کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سزا کا بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے اہل ایمان کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو جلایا، ان لوگوں نے ایمان والے مردوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا اور ایمان والی عورتوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ بھی نہیں کیا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جہنم کے اندر اسے خاص طور سے جہنم میں جلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم جلانے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔
فاسق اور فاجر، ظالم اور بدبخت شرک کرنے والے لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ جو جہنم کے اندر جو جائے گا وہ یقیناً جلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص طور سے جلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو جہنم کے اندر جلائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اہل ایمان کو جلایا، اہل ایمان کو مصیبتیں اور پریشانیاں اور اذیت دینے میں ذرہ برابر بھی انہوں نے قصر نہیں چھوڑی میرے بھائیوں۔ کیونکہ میرے بھائیوں یہ دنیا کے اندر دنیا کی سزائیں کیا ہے؟ دنیا کے اندر وہ لوگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات نافرمانی کرتا ہے، مشرک اور فاجر کافر لوگ بھی دنیا کے اندر عیش و آرام سے رہتا ہے، اور ایک ایمان والا اہل ایمان تکلیفوں اور آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی چکی میں پس کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا کی عذاب اور اس دنیا کی مصیبتیں اور اس دنیا میں جو پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتی ہے وہ جہنم کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو اہل ایمان دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ انہوں نے دنیا کے اندر پریشانیاں تو اٹھائی، آزمائشوں کے انبار تو ان کے اوپر ٹوٹے، لیکن یاد رکھیے وہ اس دنیا میں کامیاب ہو کر کے آخرت کی دائمی زندگی میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی سزائیں نہیں دی۔ دنیا کی آگ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ کیا ہے؟ اس سے 69 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ میں جلانے کی بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی ان لوگوں کو خاص طور سے جلایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی النار ب67 جزءا، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہے، 69 گنا بڑھ کر کے ہے۔ اس جہنم کی آگ میں ان لوگوں کو جلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جن اہل ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، اور ان لوگوں نے اہل ایمان کو آزمائشوں میں ڈال کر کے نظر آتش کر کے آگ میں جلا کر کے انہوں نے تو سوچا ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین اور ان مومنات لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی، فلاح اور بہبودی ان کے لیے ہے، یہی کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں ایک اہل ایمان کو جلا کر کے بھسم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی کامیاب ہے، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سورۃ البروج کے واقعات میں، اس سورۃ البروج کی تفسیر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الجہد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو واقعہ ہمیں اور آپ کے لیے بڑی ہی نصیحت اور بڑا ہی اسباق ہمارے اور آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کے امتوں کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ بادشاہ بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، جو اپنے آپ کو الہ اور معبود کہتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر کاہن اور نجومی کی باتوں کو بادشاہ سے کہتا تھا۔ وہ جادوگر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، جب اسے لگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب ان کی ہڈیاں پوشیدہ ہونے لگی،
تو انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا، وہ اپنے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیں ایک بچے کو انتخاب کر کے، بچے کو ڈھونڈ کر کے جو ذہین ہو اسے ہمارے پاس بھیج دیجئے، جو میں اپنا علم اور جادو ان کے اندر ٹرانسفر کر سکوں، جو آپ کے مستقبل میں کام آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ہوئے ایک بچے کو لایا گیا، اور اس بچے کو اس بادشاہ نے اس بچے کو اس جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ تم روزانہ آؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اس سے جادو سیکھو۔ وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، اور جب وہ جس راستے سے اس جادوگر کے پاس پہنچتا تھا تو اس راستے میں ایک راہب، ایک عالم کا گھر پڑتا تھا۔ وہ راہب جو اس دور میں اکیلا ایمان بچا کر کے، ایمان کی حفاظت کر کے وہ اپنے گاؤں سے ہٹ کر کے، گاؤں سے بالکل الگ ہو کر کے، بستی سے الگ ہو کر کے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈال کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو اس عالم، اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا، ان کی باتوں کو بھی سنتا، ان کے اعمال کو بھی دیکھتا، وہ دین کی باتیں بتاتا تو اسے یاد بھی کر لیتا، اور وہ عالم کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتا۔ حالانکہ وہ جب جادوگر کے پاس پہنچتا تھا تو جادوگر کے پاس جب جانے میں لیٹ ہو جاتا تھا تو اس جادوگر اسے پیٹتا بھی تھا، مارتا بھی تھا۔ انہوں نے ایک دن آ کر کے شکایت کیا عالم سے، راہب سے، کہا کہ عالم صاحب یہ جادوگر کے پاس میں جب لیٹ سے پہنچتا ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں، بڑی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ راہب نے کہا کہ دیکھو، جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو اور تم سے پوچھے کہ اتنا لیٹ کیوں ہو گیا تو تم کہو کہ مجھے گھر سے آنے میں لیٹ ہو گیا، گھر میں کچھ کام کرنے کی وجہ سے مجھے گھر سے آنے میں لیٹ ہو جاتا، اور پھر گھر آتا تو گھر والے بھی ڈانٹتا، مارتے، تو پھر گھر والے کو کہہ دو کہ جادوگر سے آنے میں لیٹ ہو گیا، انہوں نے مجھے جلدی چھوڑا نہیں، اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ جہاں دین و ایمان کا معاملہ آ جائے تو وہاں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے تم جھوٹ بولو، جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ نہ بولو، لیکن جہاں دین و ایمان کا معاملہ آ جائے تو وہاں تم توڑیا کر سکتے ہو، گھما پھرا کر کے باتیں کر کے اپنی ایمان اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ ایک سبق تو ہمیں اور آپ کو یہ ملا۔ پھر اس کے بعد یہ بچہ روزانہ راہب کے پاس بھی دین سیکھتا، اور پھر اس کے پاس دین سیکھنے کے بعد اس جادوگر کے پاس بھی جاتا اور ان سے بھی جادو کا علم وہ سیکھتا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ جا رہے تھے راستے میں، تو راستے میں ایک راستہ تھا جو جنگل سے نکل کر کے ایک راستہ آتا تھا۔ اس راستے میں دیکھا کہ ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، اور بیچ میں ایک موجی جانور، ایک لوگوں کو نقصان پہنچانے والے جانور، بعض روایتوں میں اور بعض احادیث میں آیا کہ وہ سانپ ایک اژدہا تھا جو انسانوں کو نگلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، اگر ان کے قریب جاتا اگر کوئی شخص تو اسے نگل جاتا۔ بڑا سا ایک اژدہا راستے کو پورا گھیر کر کے اور لوگوں کو آنے جانے کی بالکل روکا ہوا تھا۔ وہ بچہ، ان کے دلوں اور دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ آج عالم اور جادوگر کے علم کو چیک کرنے کا سب سے اچھا راستہ ہے۔ آج مجھے چیک کرنا ہوگا، آج میں چیک کرتا ہوں کہ اس عالم کا علم اور ان کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین اور علم صحیح ہے۔ انہوں نے چنانچہ یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو اس نیت کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر وار کیا کہ اگر تجھے جادوگر کا علم اگر
محبوب ہے، اگر اچھا ہے تو پھر یہ اژدہا نہیں مرے گا، اور اگر عالم کا دین اچھا ہے، ان کے معاملے میں اگر تو عالم کے دین کو پسند کرتا ہے، ان کے اعمال سے تو خوش ہے، ان کا دین اچھا ہے، ان کا دین بہتر ہے اور حق ہے، تو اے اللہ تو اس جانور کو، اس اژدہا کو اس پتھر کے ذریعے سے ہلاک کر دے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ یہ بچہ پتھر کو اٹھایا اور اس کے اوپر وار کیا، مارا، وہ اژدہا مر گیا۔ اب وہاں پر دیکھنے والے لوگ حیرت انگیز ہو گئے اور حیرت کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا معاملہ ہو گیا۔ یہ بات پھیلتی ہوئی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا، اور اس بادشاہ کے انڈر میں ایک وزیر رہتا تھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا جو مادر ذات اندھا تھا۔ وہ مادر ذات اندھا تھا، اور ان کو جادوگر کو بلانے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس بچے کو اتنا علم سکھا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں کرامت ظاہر کی۔ انہوں نے کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا، جس کو برس کی بیماری ہے اللہ سے دعا کرتا، اللہ اسے شفا دے دیتا، جو مادر ذات اندھے ہیں اس کے لیے دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ یہ بات جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو جادوگر کو بلا کر کے پوچھا کہ تم نے اسے اتنا ماہر بنا دیا، اتنا جادو کا علم دے دیا کہ اب انہوں نے وہ لڑکے کوڑھیوں کو اور نابینا لوگوں کو صحیح کرنے لگا۔ چنانچہ ان کے دربار میں جو ان کا وزیر تھا، وہ وزیر کو معلوم جب ہوا تو بہت سارے تحفے اور تحائف کو لے کر کے اس بچے کے پاس پہنچتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے کہ یہ تحفے اور تحائف تم لے لو اور مجھے شفا دے دو۔ بچے کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں شفا دینے والا، شفا تو وہ اللہ دیتا ہے۔ کہا کہ کیا بادشاہ دیتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بادشاہ اپنے آپ کو الہ اور معبود کہتا تھا۔ کہا کہ نہیں، وہ بادشاہ نہیں، جو میرا بھی رب ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، جو بادشاہ کا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ اگر تم اس اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، تم صحیح ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس وزیر نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس بچے نے اس کے حق میں دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا، ان کی آنکھ کی روشنی کو لوٹا دیا۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں جب یہ وزیر پہنچتا ہے، ایک بات یہ بھی معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ یہ دیکھیے، یہ جو وزیر ہے، بادشاہ کا وزیر، یہ نابینا اور اندھا ہے۔ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہو اور صلاحیت ہو تو اسے کسی بھی عہدے کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہو۔ اگر دل و دماغ کا اگر اندھا ہو تو ملک اور حکومت کے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، وہ ملک اور حکومت کے بیڑے کو غرق کر دے گا۔ اگر دل کا اندھا ہو جائے انسان، دل اور دماغ کا اگر اندھا ہو جائے، آنکھوں کا اندھا ہو جائے تو چلے گا، پر دل کے اندھے لوگوں سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا میرے بھائیوں۔ تو یہ ایک سبق تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملا۔ اس بادشاہ کے دربار میں جب یہ وزیر پہنچا تو دیکھا کہ اچھا خاصا یہ دیکھ رہا ہے، وہ کل تک جو کانوں کو لگا کر کے بادشاہ کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے، آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں واپس آ گئی؟ کہا کہ ہاں بادشاہ، اس بچے نے، میرے رب نے مجھے آنکھیں واپس کر دیے۔ کہا کہ اچھا میں؟ کہ نہیں، تمہارا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ خالق و مالک جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس بچے نے مجھے توحید کی دعوت دی، توحید پر لایا اور ایمان کی دعوت دی، میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، اور اس بچے نے میرے حق میں دعائیں کی، میں صحیح ہو گیا، میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ کس نے بتایا تم کو کہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کہا اس بچے نے مجھے توحید کی دعوت دی۔ میرے بھائیو، اس بچے کو لایا جاتا ہے،
بادشاہ کے دربار میں، اور اس بچے کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو بڑی اذیت اور مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ اس بچے سے اس راہب نے، اس عالم نے کہا تھا جب یہ سارے روداد اور واقعات کو پیش کیا تھا کہ میں نے ایک پتھر کو اٹھایا، ایک اژدہا کے اوپر میں نے وار کیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ جب ان واقعات اور ان روداد کو اس عالم کے پاس بیان کیا تھا تو وہ عالم نے کہا تھا کہ دیکھو بچے، تم نے آج مجھ سے افضل ہو گیا، جو علم تم نے حاصل کیا اور جو تم واقعہ بیان کر رہے ہو آج تم مجھ سے افضل ہو گیا، لہذا دیکھو تمہارا چرچا گوشے گوشے اور خطے خطے میں پہنچ جائے گا۔ تو ایک کام کرنا، جب تمہیں آزمائش میں کبھی تمہیں قید کر لیا جائے، کبھی تمہیں کوئی ٹارچر کرے تو میرا نام مت کہنا۔ لیکن اس بچوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، تو اس بچے نے اس عالم، اس راہب کا نام اگل دیا، بیان کر دیا۔ لہذا ہوا یہ کہ اس عالم کو، اس راہب کو بھی بلایا گیا، اور بلانے کے بعد، سامنے کھڑا کرنے کے بعد اس وزیر سے کہا، جو وزیر تھا اس کا، جو اس کے درباروں میں کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ بتاؤ کیا تم ایمان کو چھوڑتے ہو یا میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ میرے اوپر اگر ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اس اللہ پر تو میں تجھے مار دوں گا، تجھے میں ختم کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا۔ میرے بھائیو، ایمان کی جرأت دیکھیے، ایمان کی حلاوت دیکھیے، جو ابھی ایک دن بھی ایمان لانے کا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایمان ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جما دیا کہ انہوں نے وزارت کی محلوں میں رہنے والی خوشیاں اور آرام اور پیسے اور وزارت کی وزیر کے عہدے پر فائز ہونے کا ذرہ برابر بھی غم نہیں کیا، اور ایمان لانے کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، میں ایمان سے واپس نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، چنانچہ ایک آڑی لایا گیا، وہ بادشاہ اس آڑی سے اس کے بیچوں بیچ چیڑ دیا۔ اس کے بعد اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم ہی ہو جو تم ان لوگوں کو اللہ کی اور توحید کی دعوت دیتے ہو، اسلام قبول کرواتے ہو؟ بتاؤ کیا تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو یا پھر اس اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ اگر تم میرے اوپر ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں تمہاری جان کو ختم کر دوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا، میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ لہٰذا یہ ہوا کہ جب وہ عالم نے کہا کہ مجھے مرنا گوارا ہے، میں ایمان کو نہیں چھوڑنے والا، میں ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے، تم جو چاہے میرے ساتھ کرنا چاہے تم کر لو۔ لہٰذا ایک آری سے اسے بھی سر کے اوپر سے پیر تک چیڑ دیا گیا۔ پھر نمبر آیا اس بچے کا۔ اس بچے کو جب مارنے کا وقت آیا تو بادشاہ نے سوچا کہ اسے میں اگر ایسے مار دیتا ہوں تو بڑا ہی حسارت ہوگا، لوگ ہنسیں گے کہ دیکھو اس بچے کو بھی نہیں بخشا اور اس کو چیڑ دیا، آری سے چیڑ دیا گیا، لہٰذا میں اسے ایسی موت نہیں دوں گا جس سے میری حسارت ہو۔ لوگوں سے کہا، ان کے درباریوں سے کہا کہ لہٰذا اس کو لے جاؤ اور اس کو ایک پہاڑ کی بلند چوٹی کے اوپر لے جاؤ، اور اس کے بعد اس کو آپشن دو، اگر یہ ایمان لاتا ہے تو اس کو بخش دو، ورنہ پھر اس کو اسی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ درباریوں نے ان کو لے کر کے چوٹی کے پاس پہنچتا ہے، پہاڑ کی بلندی کے اوپر پہنچتا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اس بچے نے دعا کیا کہ اے اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو مجھے بچا لے اور ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زلزلہ آتا ہے اور زمین اور پہاڑ حرکت میں آ جاتی ہے، اور زلزلہ آ جاتا ہے، سارے لوگ نیچے گر جاتے ہیں اور وہ بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں چلا آتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ جو تمہارے لوگ گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ سب ختم ہو گئے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کہا کہ اس کو لے کر کے سمندر میں چلے جاؤ اور کشتی پر سوار کر کے بیچ سمندر کے اندر اس کو آپشن دو، اس کو پوچھو اگر ایمان لاتا ہے تو بخش دو،
اگر ایمان سے دستبردار اگر نہیں ہوتا ہے تو اسے پھینک دو۔ میرے بھائیوں، پہاڑ کی بلندی پر چڑھا تو اللہ نے کافی ہو گیا اور اس کو سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آپ سمندر کے امتحان سے، آزمائشوں سے اسے گزرنا ہے۔ پھر وہی دعا کیا، اے اللہ تو مجھے بچا لے اور ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا۔ کشتی ڈگما ڈول ہو جاتی ہے، وہ سارے لوگ سمندر میں گر جاتے ہیں اور ایک لکڑی کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمندر سے کنارے لے آتے ہیں اور پھر یہ صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بچے کے اندر جو ایمان تھا، جو جرأت تھی اور جو پیغام ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، وہ بڑا ہی پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، بڑے ہی اسباق کے حامل ہے۔ میرے بھائیو، اس بچے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس طریقے سے نہیں مار سکتے ہو، لہذا تم ایک کام کرو، ایک بڑا سا میدان میں مجھے کھڑا کرو، ایک پیر سے مجھے باندھ دو اور ایک ندا دے کر کے، ایک آواز دے کر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لہذا کہہ لیجئے ایک اسٹیڈیم ہوگا اور اس اسٹیڈیم کے اندر جو سارے لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جگہوں پر مجھے کھڑا کرو، ایک درخت سے مجھے باندھ دو اور پھر اس کے بعد میرے ہی کمان سے تم تیر نکالو اور اس تیر میں زہر ڈالو اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے تم تیر چلاؤ، میرے سر کے اوپر مارو، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو ندائیں دی، بلایا اور پھر ایک میدان کے اندر، ایک اسٹیڈیم کے اندر سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہیں ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور تیر چلا دیا گیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس کے نام سے اسے مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ سننا تھا اور سارے لوگ جو وہاں دیکھ رہے تھے، یہ اب بادشاہ تیر چلاتا ہے اور یہ تیر جا کر کے بچے کے سر پر لگتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے۔ وہاں پہ دیکھنے والے جتنے لوگ تھے، جتنے شخص ان تماشاؤں کو، ان مناظر کو دیکھ رہے تھے، سارے لوگ بے ساختہ یہ بول پڑے، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں ان ایمان والوں نے یہ اقرار کیا اور اس بچے کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ اس بچے کو 2 مرتبہ اسے ٹارچر کیا گیا، اسے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بچہ مرا نہیں، یہ بچہ اللہ کو ماننے والا تھا، یہ توحید کی دعوت دے رہا تھا، لہذا اس کا رب حق ہے۔ اور انہوں نے جب کہا کہ میں اس رب کے نام سے میں مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، تو یہ بچہ مر گیا۔ یقیناً اس بچے حق پر ہے اور اس کا معبود اور الہ وہی رب العالمین ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے ساختہ سارے لوگ یہ کہہ پڑے، آمنا برب ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہی سارے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، ان بادشاہ کو جب یہ ہضم نہیں ہوا، جب ان کی حسارت ہونے لگی کہ جب سارے لوگ جب ایمان لے آئے تو آپ کتنے لوگوں کو ایک ایک کر کے ماریں گے، لہذا انہوں نے خندق کھودا اور اس خندق میں بڑا سا ہی آگ جلایا، بڑے آگ کو دھنکایا، ایندھن میں اسے تبدیل کیا، اسے جلانے کے لیے بڑا سا آگ تیار کرنے کے بعد ان سارے ایمان والوں کو ایک ایک کر کے اس خندق کے اندر پھینک دیا گیا۔ سارے لوگ ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، سارے لوگ جلنا گوارا کیا، لیکن ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا، جل جانا گوارا کیا میرے بھائیوں، لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا اور ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخر میں ایک عورت اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچوں کو لے کر کے وہ آگ میں جب ڈالنے کی اس کی باری آتی ہے، وہ ایک جھلک اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بول دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو میری جان بخش دی جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی، وہ بچہ بول پڑا، ماں تو حق پر ہے، تو گھبرا مت، تو اس آگ میں کود جا۔ جب اس بچے کی آواز کو، اس بچے کی قوت گویائی کو اور آواز کو سنی اس ماں نے اس بچے کو لے کر کے اس آگ میں کود گئی اور ایمان کو بچا لیا۔
اسے اصحاب اخدود کہا جاتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو بڑا ہی پیغام دیتا ہے کہ وہ عالم دین جو اپنے چھپ چھپ کر کے سارے لوگوں سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ایمان کو پھیلایا اور ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور وہ بچہ جو اپنی جان کو داؤں پر لگا کر کے کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جلا کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان، اور ایمان کے راستوں پر یہ ایسی آزمائشیں آتی ہے، ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ آزمائش، یہ تکلیف ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم اور آپ دنیا کے اندر زندہ رہے، اسلام کے اوپر زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا